Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin hadirat yang insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa juga yang ada di rumah, mudah-mudahan jenengan semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Yang sakit mudah-mudahan Allah beri kesembuhan, dan mudah-mudahan hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan putra-putri kita dijadikan putra-putri yang saleh salehah, anak-anak yang dapat membahagiakan, membanggakan kedua orang tuanya di dunia, di barzah dan juga di akhirat, dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari kemaksiatan zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Malam ini karena masih di bulan Rabiul Awal, kita akan membaca maulid sholawat Simtuduror. Kita baca, sebelumnya kita hadiahkan Fatihah untuk siapapun yang lagi sakit dari keluarga kita, saudara kita, khususnya untuk guru-guru kita Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf dan keluarga besar Al-Habib Hasan, dan juga untuk Al-Habib Hasan bin Anis Al-Habsi, dan siapapun yang lagi sakit dari keluarga kita, termasuk juga Mas Wildan dan siapapun ya, yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit mereka semua, memberi mereka semua kesehatan, kesembuhan, biniyatin syifa'il ajil, syifa' la yughadiru saqaman wala alama. Dan mudah-mudahan juga siapapun dari masyarakat kita Boyolali yang sedang terkena wabah virus corona, mudah-mudahan mereka semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang tidak terkena, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka semua, menjaga kita semua dari wabah ini. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Bismillahil Fatihah. Al-Fatihah. Mithla manawa sahibul maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi wa Syekh Ja'far Al-Barjanji wal Imam Al-Busairi wa Syekh Yusuf An-Nabhani, wa mithla manawa Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wal Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsi, mithla manawa Al-Habib Hasan Al-Habib Ahmad bin Sigaf bin Sa'il Al-Habsi wal Habib Abdul Qadir bin Abdul Rahman Sigaf, thumma ila ruh Al-Habib Hasan bin Ahmad wa Harun wa usulihim wa furu'ihim wal muntasibina ilaihim ajma'in, thumma ila arwahi, thumma ila ruhi Ami Saleh, Ami Ja'far, wa Ami Hasan, wa Amati Fadl, wa Amati Rahmah, thumma ila ruhi Bustan binti Umar Al-Qadiri, wa Ami Sidam binti Abdul Rahman Sigaw, Misajah thumma ila arwahi Muhyiddin bi hadhil qaryah, wa minhum Bapak Haji Tamam bin Zaimuri Sirat, thumma ila ruhi Bapak Haji Mukhtaram, thumma ila ruh Bapak Haji Harta, thumma ila ruh Bapak Haji Marhaban, thumma ila ruhi Bah Saleh Amin wa azwajih, thumma ila ruhi Bapak Abdul Rahman, thumma ila ruhi Bapak Haji Idris, thumma ila ruhi, thumma ila arwah, thumma ila ruhi Mbak Sukar, thumma ila ruhi Bapak Yosef Suparta, thumma ila ruhi Pak Agus Wiono, thumma ila ruhi Ibu Trindia, thumma ila arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ammah, anallah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yataghashahum birahmah wa maghfirah, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Alhamdulillah. Ya Rabbi salli ala Muhammad ashrafi badrin fil kauni ashraf. Ya Rabbi salli ala Muhammad ashrafi badrin fil kauni ashraf. Ya Rabbi
ربي صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق وسهل ما قد تعود يا ربي صل على محمد واسلم وسهل ما قد تعود يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الله الله
وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إكيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول كل رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول كل رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود نطلب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه الممسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وذم شأنه خلق خلقا للحكمة وطوى عليها علما وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم شهادته والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود فتعثرت بوجودها أكنف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتندسر أسراره في الأكوان
فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيبي ما نوالا. يا لقلب سروره قد توالى بحبيبي ما نوالا. جل من شرف الوجود بنوره غمر الكون بهجة وجمالا. يا لقلب سروره قد توالى بحبيبي قد ترك في الحسن أعلى مقام ودنا في مجده وتعالى. يا لقلبي سروره قد توالى بحبيبي عفى الأنام نوالا. لاحظته العيون في مجدلاته بشر الكون لن يزيح ضلالا. وهو بالفوق علم ما قد رآته رفعة في سعوده وكمالا. يا لقلبي سروره قد توالى بحبيبي أما أنا ما نوالا. سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود خلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آيته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ رسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجماعها وأزكى التحية وأوساعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلقة الكمال وقام بحق الربوبية في موادن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتسل بها الروح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ذلل الشرف الأصلي بوده وحبه ما أثر الأكوان بنسر ذكراه نسير اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الجمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطول فما من صلب الضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر صلى الله عليه فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من أجائب
بذلك النور المعروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأنا تعرب الأكلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سيار أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داء التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولائج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع وإذا روحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الله الكافي ربنا الكافي قصدنا وجدنا الكافي الله الكافي ربنا الكافي قصدنا وجدنا الكافي لكل كافي قصدنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله نسيتي ورقة كامي صل عليه Indonesia harga diri kami Indonesia harga diri kami akan ku bela sampai mati Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana wajadana al-kafi likulil kafi kafana al-kafi anak Nabi ada 7 orang 3 lelaki 4 perempuan صلي عليه الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله Indonesia kebangsaan kami Indonesia kebanggaan kami merah putih bendera kami akan ku bela sampai mati Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulil kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. anak Nabi ada 7 orang 3 lelaki 4 perempuan Qasim Abdullah Tuma Ibrahim Zainab Ruqayyah Kulthum Fatimah Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulil kafi kafana al-kafi Wa ni'mal kafi alhamdulillah. anak Nabi ada 7 orang 3 lelaki 4 perempuan Qasim Abdullah Tuma Ibrahim Ruqayyah Kulthum Fatimah Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulil kafi kafana al-kafi Wa ni'mal kafi alhamdulillah. anak Nabi ada 7 orang 3 lelaki 4 perempuan
Umma Ibrahim Zainab Ruqayyah Ummu Kulthum Fatimah Allahul Kafi Rabbuna Kafi Qasadana Kafi Wajadana Kafi Likulil Kafi Rabbana Kafi Wa ni'mal Kafi Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وقد آن للكلام أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في الحدائقه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور مودع في هذه السورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد عدت الروايات بأنه أول خلقي وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أسلب وبدون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصت بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه. وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فلقاه إلى بطنها فضمته أشياؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها صلى الله عليه. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه الألاما ولا إللا صلى الله عليه. حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضة فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ومنذ علقت به هذه ذرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه. بقرب ظهور إشراك هذا الصراط والعيون متشوفة إلى برازه متشوقة إلى اعتقاد جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل ذابة لقريش ناطقت بفاسح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حاملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلاب من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمحة بإذن الفراخ بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد الدنا كله في البطون والظهور صلى الله عليه. فأنهر الله بالوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف وتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل عليه. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيه بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. وانفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من حواس الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. وقدرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه. الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذئنا لله بالتقديم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
Allah ya Nabi. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فهزار اليوم غرت واستبيعوا بجمال فقابل حسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد المستمير ليس يلبث حيث أوتينا عطاء الجماع الفخر المؤبد الله يا الصلاة والسلام عليك يا جد الحسنين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله إنا نتوسل بك إلى الله أن تقضي لنا الحاجات فألي ربي كل حمد جل يا حسره الأرض إذ حمانا بوجود المصطفى هادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك نبيك نسعى مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد حسيني مرحبا وأبي جاه يا إلهي مرحبا الجود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا وأبي جاه يا إلهي مرحبا الجود وبلغ كل مقصد مرحبا ذنوبي ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جواري خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أشرف رسلي محمد وسلام مستمر كل حين يتجادى طلع البدر
sallallahu ala Muhammad sallallahu wa sallim يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك ya habib سلام عليك صلوات الله عليك Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين ولما نظم فكر من درار أوصاف محمدية أبودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة وسيلة الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعد ضافرة وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين الأبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرتك كرامه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهلك من الحافظين اللهم إنا لنا عتمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وعم ببركته والشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهات وآدم راية دينكم في جميع الأقطار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة
واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة حق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا وبالحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah, pembacaan sholawat maulid Simtuturor telah kita baca. Mudah-mudahan sholawat-sholawat yang kita baca bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan bermanfaat khususnya masyarakat kita Boyolali dan umumnya untuk negeri kita yang kita cintai, Indonesia Raya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkat sholawat yang telah kita baca, siapapun yang lagi sakit dari keluarga kita, saudara kita, dan yang menitipkan doa kesembuhan, dan khususnya dari masyarakat Boyolali yang terkena wabah penyakit corona, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberi mereka semua kesembuhan biniatin syifa ajil bisirril Fatihah. Saya ucapkan terima kasih kepada siapa saja yang membantu kegiatan pada malam hari ini, baik yang membantu dengan tenaganya, hartanya, pikirannya, dan yang membantu dengan doanya, khususnya juga kepada teman-teman dari manajemen Rosdol dan juga NSP dekor, lighting, semua, Danis Pratama, shooting, Roland, sound system komplit. Oke, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan lemah teles Gusti Allah sing bales Gusti Allah, mudah-mudahan nggih. Mudah-mudahan habis ini jenengan setiap hari ada hajatan, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Satu qasidah, kemudian kita lanjutkan pembacaan kitab. Ya Rabbi antal hadi wafi'ani lil huda wa nawwir li fuadi yajnu anhu sada ya Rabbi dhur ilayya ya Rabbi dhur alayya ya Rabbi dhur ilayya ya Rabbi dhur alayya wa namani ghayraka mani wal mani mani ghayraka mani wa namani ghayraka mani wa namani mani ghayraka mani wa namani ghayraka mani wa fi'ani lil huda ya Rabbi anta hadi wa fi'ani lil huda ya Rabbi
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, masih di dalam keterangan tanda-tanda ciri-ciri orang yang mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri yang pertama adalah al-farah biwujudin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda yang pertama orang yang cinta kepada Nabi adalah orang tadi mempunyai rasa gembira, senang dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemarin sudah diterangkan tentang
dalil-dalil memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin yang pertama apa? Kemarin yang pertama kalau nggak salah itu apa, Mas? Yang pertama bergembira dengan kelahiran Nabi itu bermanfaat, bahkan bisa memberikan kemanfaatan kepada kemarin yang pertama apa? Orang kafir, ya kan? Nah, yang sekarang yang ketiga. Yang ketiga, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sangat ta'zim dengan nabi-nabi pendahulunya. Nabi Muhammad itu sangat ta'zim kepada nabi pendahulunya. Rasa ta'zim itu beliau ungkapkan dengan beliau mengenang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri mereka para nabi-nabi terdahulu. Nabi Muhammad beliau mengenang, beliau mengingat kembali, bahkan mengajarkan kepada sahabatnya untuk mengenang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada nabi-nabi terdahulu. Kalau kita itu ibaratnya kita memperingati haulnya orang-orang soleh gitu. Nabi Muhammad juga memperingati peristiwa-peristiwa yang terjadi pada nabi-nabi yang terdahulu. Ini bentuk takzimnya Nabi Muhammad kepada nabi-nabi pendahulunya. Diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, Nabi Muhammad SAW ketika datang ke kota Madinah, Nabi Muhammad SAW itu mendapati orang-orang Yahudi ketika itu sedang berpuasa di hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Kemudian bertanya, kenapa kalian itu berpuasa pada hari Asyura? Maka mereka orang-orang Yahudi menjawab, hadzal yaum alladzi adharallahu fihi Musa wa bani Israil ala Fir'aun. Kata mereka, hari ini adalah hari yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Fanahnu nasumuh. Maka orang-orang Yahudi mengutarakan rasa syukurnya selamatnya Nabi Musa dan pengikutnya dengan cara mereka berpuasa. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, nahnu aula bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk mengenang Musa, untuk bersyukur kepada Allah ya atas selamatnya Musa daripada kalian orang-orang ya Yahudi. Maka Nabi Muhammad memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Jadi dalil ini Nabi sendiri juga memperingati peristiwa-peristiwa yang terjadi pada nabi-nabi pendahulunya. Paham kan? Nah. Dan juga bisa kita ambil kepahaman dari hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pernah menerangkan tentang keutamaan hari Jumat. Nabi Muhammad mengatakan, wa fihi khuliqa Adam. Hari Jumat, pada hari Jumat itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam. Jadi dari hadis ini Nabi Muhammad SAW itu membimbing kita untuk kita mengenang juga para nabi-nabi terdahulu. Nabi Muhammad mengingat hari Jumat itu hari lahirnya Nabi Adam. Ya. Tujuannya apa? Tasyrifan liz zaman. Nabi Muhammad memuliakan zaman kelahirannya Nabi Adam. Ya. Fa kaifa bi yaum alladzi wulida fihi afdalan nabiyyin. Bagaimana dengan hari yang mana dilahirkannya paling afdalnya nabi dan paling mulianya para rasul. Nabi Muhammad saja ini menerangkan peristiwa-peristiwa kelahirannya Nabi Adam pada hari Jumat, menerangkan lagi juga memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa, untuk bersyukur atas selamatnya Nabi Musa. Nah, kita
maka sepantasnya bagi kita umat Muhammad untuk memperingati, merayakan kelahiran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril alaihissalam, Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad untuk mengenang tempat lahirnya. Tempat lahirnya loh, bukan hari lahirnya, tapi tempat lahirnya saja Allah ajarkan kepada Rasulullah untuk dikenang. Tempat lahirnya siapa? Nabi Isa. Nabi Isa. Disebutkan ya, malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan 2 rakaat di Bethlehem. Ini ketika kejadian Isra. Ya, kejadian Isra. Nabi Muhammad diperintahkan untuk sholat 2 rakaat di Bethlehem. Kemudian Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Atadrina aina sholaita?" Apakah engkau tahu wahai Muhammad di mana engkau sholat sekarang? Maka Nabi Muhammad mengatakan, "Allahu a'lam." Allah yang mengetahui. Jibril berkata, "Sholaita bi Bethlehem haitsu wulida Isa." Jibril mengatakan, engkau sholat sekarang ini berada di Bethlehem, yang mana tempat ini adalah tempat dilahirkannya Nabi Allah Isa. Allah mengajarkan Nabi Muhammad melalui Jibril untuk mengenang tempat lahirnya Isa. Bagaimana tidak kita mengenang kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tanda cinta yang kedua adalah kasratus sholat alaih, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri-ciri orang yang mencintai Nabi itu orang tadi banyak bersholawat. Kita introspeksi, kita mengaku pecinta Nabi. Sekarang kita setiap harinya berapa kali sholawat kepada Nabi? Paling ketika sholat, ya kan? Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, kita itu banyak menyebut Nabi, banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berkata seorang ulama, "Idza ahabbal insan syai'an aktsara min dzikrihi." Jika seseorang itu mencintai sesuatu, dia pasti banyak menyebut sesuatu itu. Jika seseorang manusia mencintai sesuatu, pasti orang tadi itu banyak menyebutnya. Misalnya saya punya anak Muhammad, setiap hari ribut minta dibelikan tayo, mobil itu tayo. Itu yang disebut tayo karena seneng kan gitu. Layangan, ribut minta layangan, yang disebut layangan terus. Mau tidur minta layangan, bangun tidur minta layangan, karena dia suka. Mas Irham ini seneng sama istrinya, setiap jalan sama saya diceritakan istrinya terus, Mbak Cinta, yang disebut cinta. Karena apa? Dia benar-benar mencintai istrinya. Begitu juga kalau kita cinta, suka, mahabbah, senang dengan Kanjeng Nabi, cirinya adalah banyak menyebut nama Nabi Muhammad atau banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allah berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu artinya apa? Sedang. Artinya kalau kita ditanya Allah ini sekarang sedang apa? Jawabannya sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah dan para malaikatnya sedang bersolawat, berarti terus menerus bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedang bersolawat. Kita lihat perintah-perintah fardu-fardu yang lain, ya, itu Allah sendiri tidak melakukannya.
puasa, haji, tidak melakukannya. Tapi ketika sholawat, Allah lebih dahulu memberi contoh kepada kita bersholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara tentang Allah bersolawat kepada Nabi, Allah bersolawat kepada Nabi itu artinya apa? Allah bersolawat kepada Nabi itu artinya Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi Muhammad, mengangkat derajatnya, selalu diangkat derajatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebut selalu nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiap detik, tiap menit nama Nabi ini selalu ada di muka bumi ini. Di sini adzan, di sana adzan, terus disebut namanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah bersolawat artinya Allah memberi rahmat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya malaikat bersolawat, bagaimana malaikat bersolawat kepada Nabi? Malaikat bersolawat kepada Nabi itu artinya istighfar. Artinya apa? Istighfar, memintakan ampun. Tapi bukan berarti Nabi Muhammad itu punya salah lantas dimintakan maaf oleh para malaikat, bukan gitu maksudnya. Tidak semua istighfar itu karena bersalah, tapi istighfar ingin mengangkat derajatnya. Istighfar di sini ingin mengangkat derajat kesempurnaannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya contohkan, ketika saya sholat misalnya hari ini tidak menggunakan baju pakaian sama sekali, cuman pakai sarung tok nutupi udel, kira-kira sholatnya sah napa mboten? Sah kan? Tapi pantas napa mboten? Ndak pantas, kurang bagus, kurang sempurna, ya kan? Setelah saya sholat assalamualaikum warahmatullah, baru saya ingat astagfirullah, sadar, astagfirullah, kok aku ki sholat kok nggak sopan, cuman pakai sarung saja, ndak pakai baju. Ya, salah napa mboten niki? Mboten salah, cuman istighfar tadi itu ingin mengangkat apa namanya? Keadaan yang lebih bagus, yang lebih baik dari sebelumnya. Akhirnya sholat berikutnya saya menggunakan kaos porot itu. Kaos apa? Kaos blong, ya kan? Pakai sarung tapi pakai kaos saja. Istighfar lagi setelah selesai sholat, astagfirullah, sholat kok cuman pakai kaos, besok saya tak pakai baju koko, kan gitu. Istighfar, diperbarui lagi. Akhirnya pakai koko, istighfar lagi, astagfirullah, kok sholat sendirian saya di rumah, saya harus sholat di masjid. Sholat di masjid diistighfari lagi, astagfirullah, kok saya sholat di masjid safnya belakang sendiri, harus depan sendiri, astagfirullah. Ya, artinya apa? Istighfarnya malaikat tadi ini untuk mengangkat terus kedudukannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Nabi Muhammad punya salah, tapi didoakan oleh para malaikat agar derajatnya Nabi Muhammad tadi itu terus naik, ya. Ini arti sholawatnya para malaikat. Lah kalau sholawatnya manusia, umatnya Nabi Muhammad, itu artinya doa, wat tadarruk, dan perendahan diri kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau sholawatnya dari benda-benda mati, bagaimana? Dikatakan benda-benda mati ini juga bersolawat kepada Nabi, yaitu dengan tasbih. Mereka bertasbih. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang solawat, paling sedikitnya lafadz solawat itu bagaimana? Paling sedikitnya lafadz solawat, Allahumma sholli ala Muhammad, wes itu paling akol. Paling sedikitnya lafadz sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Atau jenengan mau pakai sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu
Jadi paling sedikitnya sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Paling sempurnanya sholawat, kalau ditanya paling sempurnanya sholawat itu sholawat apa? Sholawat Ibrahimiyah yang jenengan baca ketika sholat. Bisa baca? Hah? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil. Nah, itu sholawat Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Kalau kita ditanya sholawat yang paling sempurna adalah sholawat Ibrahimiyah. Wa hadhil ayah tadullu ala wujubis shalah wassalam alaih fil jumlah. Ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ayat ini menandakan sebagai dalil wajibnya sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad fil jumlah secara global. Secara global. Ulama banyak berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan wajibnya sholawat itu setiap kita dengar nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap jenengan mendengar namanya Nabi Muhammad itu wajib bersholawat. Bahkan Nabi mengatakan al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusolli alaih. Orang pelit, orang medit, orang kikir itu apa? Ketika disebut namanya Nabi dia tidak menjawab, membalas dengan bersolawat. Padahal sholawat tadi itu kembalinya kepada dirinya sendiri. Ya, ini ada yang mengatakan wajib bersolawat setiap disebut nama Nabi. Berkata Syekh Hafidz As-Sakhawi, beliau berkata ajma'ul ulama anna shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam fardun ala kulli mu'min. Beliau mengatakan sholawat kepada Nabi itu hukumnya fardu. Setiap orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi wajibnya bagi orang-orang yang beriman saja. Karena lafadznya ya ayyuhalladzina amanu. Ya, beriman wajib bersolawat. Berkata Imam Al-Qurtubi, la khilaf fi wujubiha fil umri marah. Imam Qurtubi mengatakan tidak ada perbedaan pendapat di dalam wajibnya bersolawat. Wajibnya bersolawat itu kata mereka apa? Di dalam seumur hidup hanya sekali. Itu hanya sekali. Ini tidak ada perbedaan. Seumur hidup hanya sekali. Imam kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bersolawat itu hukumnya wajib kapan? Fis sholati, ketika di dalam sholat, fit tasyahudil akhir, di dalam tasyahud akhir. Jenengan sholat kok ndak baca sholawat, sholatnya ndak sah. Sholatnya ndak sah. Jadi kuncinya sahnya sholawat, kuncinya sahnya sholat membaca sholawat di dalam tasyahud akhir. Itu wajib. Wa qala ba'du ashabil Imam Malik, sahabatnya Imam Malik sebagian berkata biwujubil iktsar minha min ghairi tahdid. Wajib memperbanyak membaca sholawat min ghairi tahdid, tanpa ada batas hitungan, terserah. Yang penting memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma salam, adapun membaca salam, mengucap salam kepada Nabi Muhammad, itu artinya salamah minal malawannaqais. Artinya apa?
membaca salam kepada Nabi Muhammad itu artinya apa? Keselamatan dari hal-hal yang hina atau hal-hal yang kurang. Artinya mendoakan, ya, dijauhkan, diselamatkan dari hal-hal yang hina dan kekurangan. Allahumma sallim alaih artinya ya Allah selamatkanlah beliau. Allahumma ktub lahu fi da'watihi wa dzikrihi irtifaan, ya Allah catatlah beliau ya di dalam doa-doa ini dan penyebutannya makom kedudukan yang tinggi. Bahkan dikatakan wa yukrahu ifradus shalah anis salam, dimakruhkan menyendirikan sholawat dari salam kepada Nabi. Misalnya jenengan Allahumma sholli ala Muhammad, tidak dikasih salam, itu makruh. Atau sebaliknya Allahumma salam aja tanpa sholawat, itu hukumnya makruh. Dikatakan oleh Imam Nawawi liwurudil amri, karena datangnya perintah sholawat itu bersamaan dua-duanya. Ya ayyuhalladzina amanu shollu, sholawatlah, wasallimu, dan ucapkan salam. Jadi dua-duanya harus, shollu dan salam. Kalau tidak maka dihukumi makruh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkata sebagian ulama, as-sholatu alaih, sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min afdhalit ta'ah, dari sebaik-baiknya ketaatan itu adalah membaca sholawat. Wa dzakara ba'du ahlu haqiqah, disebutkan oleh orang-orang yang saleh bahwa sholawat kepada Nabi tusalu ilallah min ghairi syaikhin. Ini dengan jenengan memperbanyak sholawat kepada Nabi itu bisa menyampaikan seseorang kepada Allah tanpa perantara para guru. Jadi kalau kita belum punya syekh mursyid pembimbing misalnya, bingung mencari seorang syekh, bingung mencari seorang guru, maka bagaimana? Perbanyak sholawat, akeh-akeh sholawat, sallallahu alaihi Muhammad, akeh-akeh sholawat. Insya Allah Allah akan menyinari hati kita sehingga terbuka dan kita akan menemukan seorang guru yang bisa membimbing kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disebutkan sholawat kepada Nabi itu bisa menyampaikan seseorang kepada Allah ya, min ghairi syaikhin, tanpa seorang guru mursyid. Artinya apa? Tetap kalau orang itu mau pinter ya harus ada guru. Artinya di sini apa? Artinya jenengan itu hatinya akan disinari oleh Allah sehingga terbuka, sehingga kita mendapatkan seorang guru yang bisa membimbing kita untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sholawat kepada Nabi disebutkan anfa'ul ibadah. Sholawat kepada Nabi itu paling manfaatnya ibadah. Paling manfaatnya ibadah itu bersolawat kepada Nabi. Disebutkan kullu a'mali baina raddi wal qabul, semua amal-amal ibadah kita itu diantara diterima atau ditolak oleh Allah. Sedekah kita, puasa kita, haji kita, umroh kita, diantara diterima atau ditolak oleh Allah. Illa sholah, kecuali ada satu amalan yang pasti diterima oleh Allah, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan solawat kepada Nabi anfa'ul ibadah, paling bermanfaatnya ibadah adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini aja dulu, nanti kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Keterangan tentang sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih banyak. Mudah-mudahan kita diberi sehat oleh Allah, panjang umur, bisa melanjutkan kajian-kajian setiap pada malam Senin. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita akhiri, ada pengumuman dari Mas Agus.
waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Majelis Ahmad bin Yen, insyaallah sedaya ingkang rawuh wonten ing dalu menika dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kula dongake manah jenengan, ati jenengan mboten mati. Doane jenengan dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sebab enten penyebabipun, Bu. Sing nyebabke ati kula lan panjenengan sedaya mati, donga urung dikabulno karo Gusti Allah. Salah setunggalipun, akal tu nikmatullah walam ta'udzu syukraha. Kula lan panjenengan sedaya niku ngraoske nikmati Gusti Allah, ning sithik banget anggone syukur marang Gusti Allah. Umpama ngeten jenengan iki dikai sugih, niku tambah syukure apa tambah medite? Ngomong syukure ngacungo. Tambah syukur napa medit? Lho niku Gusti Allah sing ngendikake. Nggih, Gusti Allah ngendikake, Gusti Allah nyiptake menungso kuwi angger di apa nggih? Angger duwe sugih, kuwi ora tambah syukur ning tambah medite. Lah niki kula ngumumke ngoten niku sebab kegiatan pabingisasi niki dereng rampung ngoten lho nggih. Muga-muga jenengan ahli syukur napa mboten. Nyuwun sewu saderengipun teng WA kula share nyuwun pangapunten bilih rencananipun pabingisasi niku minggu kala wingi minggu niki ternyata saking pihak ingkang pelaksana ngubungi dari pihak pabrik betonipun ternyata pavingipun stoknya habis. Mau cari yang lain takut kualitasnya kurang bagus. Dados insya Allah binjang hari Selasa niki semua material sudah datang insya Allah. Nggih, dongake mugi-mugi lancar. Dan alhamdulillah sampai malam hari ini saldo yang terkumpul sudah Rp38.325.000. Alhamdulillah. Ning kurangane nggih meh separo. Karena anggaran rencana pabingisasi niki luasipun 552 meter persegi. Anggaran dana 100.000 rupiah. 70 juta loh, 70.000 loh. 70.100.000 rupiah terkumpul 38. Berarti kirang pinten? Angger kurangnya akeh ra apal ya. Kurangnya 31.725.000 rupiah. Kirang langkung semanten. Nggih kula suwun donga pangestune panjenengan. Sak saged-sageta kepok tular ingkang kula aturaken wonten ing setiap majelis, mugi-mugi tansah jenengan sengkuyung kepok tular sangga kanca, tangga tepare, sanak kadang sinten kemawon. Alhamdulillah insyaallah mangke daftar nama niki kula serake bepalis tanipun disebut namine sedaya dipun dongaaken sedaya mugi-mugi hajat-hajat panjenengan sedaya ingkang paring pambiyantu pabingisasi niki saestu dipun kabulke kabeh hajat dening Allah Subhanahu wa taala. Intinipun manah jenengan niku mboten mati. Manah jenengan ati jenengan dadi urip, pikirane jenengan dadi padang, sing peteng ya dadi padang, sing susah dadi nyaman, pokoknya ilang kabeh lah. Termasuk bondo-bondone ilang dengan paving kabeh, ngoten nggih. Insyaallah ikhlas nggih Bu nggih. Alhamdulillah matur suwun sanget kalih setunggal malih niki wonten promosi. Niki AHA Parfum saking beliau Al Habib niku buka malih wonten Bong Bu, ngebong pasar ngebong mung pirsa dereng. Nah, niki mugi-mugi jenengan mangke saged tindak mriku. Mangke insyaallah arep latihan vokal teng mriku karo tuku parfum ya iso. Engko sing nunggu vokale. Nah, mangke teng mriku jenengan karo latihan, Mas aku pengen latihan vokal. Ning nek tuku minyak aja dilandani Mas ya. Nah, ngono dadi karo tuku
Latihan vokal mboten napa-napa. Insyaallah wonten sing setunggal wonten Jalan Pandanaran nggih ngadep soto seger. Nah, niki wonten parfum promosi niki ageng sanget. Wah, wangine saestu Bu. Sing wis payu dadi payu meneh. Niki wangine saestu luar biasa. Kula nganggo niku wong wedok do nyerak kabeh. Mung gerarte kok regane pira ngoten niku lho. Kok regane pira? Niki regane 85.000. Niku jenengan gawe 2 sasi 3 sasi rantek, Bu. Ora percaya kele. Wong bukteke tenan saestu. Bahkan mungkin iso dienggo setahun. Anggo sak tetes ngenten sak setahun nggih. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah nindakake sunahipun Kanjeng Nabi, remen kali parfum saged tindak wonten AHA Parfum, Jalan Pandanaran nggih wonten caket Pasar Ngebong nggih wonten. Nggih mugi-mugi wonten manfaatipun. Sepindhah malih kula aturaken ageng panuwun dumateng para bapak ibu ingkang sampun paring pambiyantu jariah sedekah menapa kemawon kangge kegiatan pavingisasi insyaallah minggu ngajeng sampun kalampahan. Sampun dipun tindakaken dening petugasipun tawi pelaksananipun insyaallah hari Selasa niku wonten WA kula Mas Agus insyaallah nak le teko ki rada bengi sing nampa enek apa ora enten Pak siap. Nah terus teko rada bengi ya siap nampi. Insyaallah mugi-mugi donga panjenengan pavingisasi niki lancar nggih. Wis pindah malih saderengipun dipun tutup alhamdulillah kula suwun ini dumateng Bapak Kiai Haji Haryono saking Polsek niki. Kasuwun tindak mriki, Bapak. Niki dawuhipun Nur Habib. Nah alhamdulillah. Bapak Ibu, nika pengumuman saking kula saestu kula besen dateng panjenengan monggo tetep patuhi protokol kesehatan. Jangan sampai kalau bisa masker tetap dipakai nggih. Karena ini di Winong ada zona merah. Jadi saya mohon jaga jarak. Kalau mahalul qiyam, rekan-rekan, sahabat-sahabat mafia sholawat gak usah pakai untel-untelan maju ke depan. Jadi nanti kalau ada bantuan lagi nanti tidak akan dilaksanakan lagi. Mohon kerjasamanya, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker. Masker jangan sampai dilepas. Ini loh, beliau Pak Kiai Haji Haryono ini maskeran terus. Nah ini contoh. Bu, ini kaya BH, nanti ada posisi mau. Rapen alangnya lagi ngomong ngeten iki kudu dicopot. Nah, copot ya boten penak nggih. Wong kula tekone keri. Tapi insyaallah nyuwun sewu saestu tetap jaga protokol kesehatan imbauan dari pemerintah karena di sini jangan sampai nanti jenengan di sini ada yang nanti positif misalipun akhirnya semua sakmen ini di rapid test kabeh. Malah mesake. Nggih. Jadi mohon enggak usah pakai salam-salaman napa kemawon intine tetap protokol kesehatan pemerintah dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kula suwun waktunya Ustaz Kiai Haji Haryono dipersilahkan. Falyatafadzal. Monggo. Mboten napa. Nggih, mboten napa-napa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Habib para bini sepuh rencang-rencang majelis, jamaah majelis yang insya Allah kita diberkahi, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sampai malam ini kita selalu dijaga iman Islam kita, sehingga pada kesempatan yang indah ini kita bisa berkumpul dalam majelis yang baik, majelis sholawat rutinan malam Senin, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil kalau tidak ada izin Allah. Padahal kondisi kita saat tadi sampun disampaikan Mas Agus, Boyolali baru merah merona. Okay. Saya tadi ngobrol sama Pak calon Bupati Boyolali karena tetangga saya.
beliau berpesan majelisnya diuri-uri, dijogo, tapi protokoler kesehatan tetap diketatkan. Artinya apa? Kita beribadah, Rasulullah SAW pernah memberikan contoh bagaimana ibadah kita dalam keadaan pandemi, dalam keadaan bahaya, dalam keadaan situasi sakit. Artinya apa? Kita tetap bisa beribadah, namun kita tetap mematuhi apa yang menjadi saran dari pemerintah, protokoler kesehatan. Saya memakai masker begini bukan saya takut. Ini sebagai bentuk usaha saya, usaha lahiriah. Usaha batiniah saya apa? Ya ikut majelis seperti ini, saya sholat, kemudian saya puasa Senin Kemis. Termasuk kemarin saya pas maulidan ini saya tidak ikut makan nyun sewu Habib, saya matur, saya puasa Kemis, saya lanjutkan Ayyamul Bid, berarti Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kemarin saya puasa 5 hari, bentuk saya memperbaiki rohani saya. Ini memperoleh ketenangan batin saya. Termasuk dalam majelis seperti ini, kita mencari ketenangan batin. Setelah batin kita tenang, iman, kita kan iman. Supados apa? Imun kula panjenengan sami juga kuat. Nah, sehingga setelah kita kuat, kita menjadi amanah. Amanah dalam arti apa? Kita bisa menjaga badan kita. Kita kuat, kalau kita nanti tidak amanah, imun kita tidak kita jaga, kita tidak amanah. Akhirnya apa? Kita bisa menulari orang lain. Kalau ada yang bilang, yang penting ibadah, yang penting donga. Coba yang bicara seperti itu, kalau ada angin kencang, petir, bledek gede, kon menek wit dhuwur donga Robbana atina fid dunya hasanah. Coba naik, berani ndak? Mesti dadi sak walang-walang disamber bledek. Nah, ada yang berani? Kalau ndak, sebelah itu kan ada tol, ya, dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim la yaduru a'udzu bikalimatillahi tammati, aku berlindung ngadekon ning tengah dalan tol. Jadi sak walang-walang. Ini artinya kita harus dua-duanya jalan. Ya, rohani kita bimbing, rohani kita bina, kita sholat, kita puasa, kita datang ke majelis, lajeng apa? Jasmani kita. Makanya kita disuruh menjaga kebersihan, mematuhi protokoler kesehatan, nggih. Bisa saja enek wong ngomong ngeten iki, sing penting iki cerak karo Gusti Allah. Nah, ini pemahaman yang sedikit saklek dan keliru. Padahal kebersihan sebagian dari iman, nggih. Lajeng kita juga hidup bermasyarakat, kita harus juga patuh apa yang menjadi yang sudah disampaikan ulil amri kita. Nah, di bidang kesehatan, ya kesehatan. Kalau tadi di bidang agama, Habib. Nah, satu Habib dengan 1000 insinyur kalau berbicara tentang agama, menang Habibnya. Oke. Tapi 1 juta Habib dengan 1 insinyur, kalau membicarakan arsitek bangunan, ya menang arsiteknya. Artinya apa? Sesuai dengan faknya. Ada orang kesehatan menyampaikan kesehatan, ya kita ikuti. Habib menyampaikan tausiah, ya kita ikuti sesuai fak-faknya. Nah, aku menyampaikan tanggung-tanggung wae lah. Nah, terlalu mendalam nanti disemprit beliau. Nah, aku ngomong kesehatan sedikit karena saya sarjana keperawatan, jadi saya menguasai. Nah, kan nggak ada yang tahu kalau saya sarjana keperawatan. Ya polisi sarjana keperawatan saya dulu. Alhamdulillah, armau ke Sudan disemprit dibalik kayak nggak jadi. Ya ini durung rezeki saya. Nah itu loh. Itu yang bisa saya sampaikan, tidak terlalu banyak yang akan saya sampaikan. Yang penting aku senglegani Habib. Dia sudah WA saya, Mbak maju Pak, ngisi sidik-sidik. Sudah tak legani. Dari kemarin WA, bisa rawuh Pak, rawuh. Tadi saya sudah ngisi sana. Saya paksakan ke sini, alhamdulillah bisa rawuh. Pak Sigit sama Pak Oko baru ada ngurus ini, ada sedikit masalah Habib ya.
ada geng apa katanya itu, rodok ngisruh ini, baru menangani di Polsek, mudah-mudahan segera selesai. Insya Allah tidak ada apa-apa, dan insya Allah semua yang pulang dari sini nanti sehat walafiat, dijaga istiqomah kita sampai akhir hayat kita, Allahumma amin. Wabillahi taufiq walhidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita amalkan di dalam sehari-hari. Amin. Kita tutup majelis dengan doa penutup majelis. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fattub alaina taubah taghsilu kulla hawbah wastur lana awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wassairil khillani wa kulli dhi mahabbah أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نخضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عداد الصحبي والحمد لله في البدء والتناهي تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم Allahumma sholli ala Muhammad. Pulang yang tertib, yang tertib.